السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے پچھلے ویڈیو میں اس میں معرفہ کی اقسام پڑھی ہیں۔ اس میں سے ہم نے اس میں علم بھی پڑھا ہے، اس میں ضمیر اور اس میں ضمیر کی کچھ اور مثالیں جیسے حروف، وہ حروف جو اس میں ضمیر ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ، تو، آپ، میں، ہم، اس، اسے، انہیں، تجھے، تمہیں، مجھے، ان، تیرا، میرا، ہمارا، ان، تمہارا، ہماری۔ تو یہ جب کل ہم نے پڑھا تھا وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ بولا جاتا ہے، یعنی اسم کے بدلے بولا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ اس میں ضمیر ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جو دور اور نزدیک کی کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ درخت امرود کا ہے، یہ قلم علی کا ہے، وہ ٹوپی احمد کی ہے۔ مندرجہ بالا مثالوں میں یہ وہ اسم اشارہ ہے، اور درخت، قلم اور ٹوپی مشار الیہ ہیں، یعنی ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب اس میں موصول یا ضمیر موصولہ۔ اس میں موصول وہ اسم ہے کہ اس سے بننے والے نامکمل جملے کو جب تک دوسرا جملہ ملا کر مکمل نہ کیا جائے مطلب سمجھ میں نہیں آتا، یعنی اس میں موصول وہ اسم ہے اگر یہ نہ لگے تو دوسرا جملے کے ساتھ تو جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے جس نے محنت کی کامیاب ہوا، یعنی اگر ہم اتنا ہی کہیں کہ جس نے محنت کی تو کوئی معنی نہیں ہوگا، یا کہیں گے کامیاب ہوا، یا پہلے اور دوسرے کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ میل، کامیاب ہوا۔ جس نے محنت کی وہی کامیاب ہوا۔ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، یہاں مقدار ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ یہ وہی کتاب ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ مندرجہ بالا مثالوں میں جتنا اس میں موصول ہیں، ان کلمات کے معنی صرف جملے میں ہی واضح ہو رہے ہیں، نیز یہ دو جملوں کو بھی جوڑ رہے ہیں۔ یہ خالی معنی نہیں آ رہے ہیں جملے کے، بلکہ دو جملوں کو بھی آپس میں جوڑ رہے ہیں۔ چند اسماء موصولہ مندرجہ ذیل ہیں، یعنی ادھر دیے گئے ہیں اسماء موصولہ، جیسے جو کچھ، جو کوئی، جیسا، جیسے، جیسی، جس کا، جسے، جس نے، جن کا، جنہیں اور جنہوں نے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے، گرامر پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔